امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے گھٹیا خیالات کا اظہار کیا ہے، اس پر اہل سنت والجماعت کی طرف سے بھرپور رد عمل ریکارڈ کروایا جا رہا ہے اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ ناقابل تعظیم اور ناقابل تکریم قرار دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر کیا موقف ہے؟ وہی موقف ہے جو اہل سنت والجماعت تنظیم کا موقف ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے الفاظ انتہائی درجے کی توہین ہے۔ بھرپور سوشل میڈیا پہ آپ اہل سنت والجماعت کا ساتھ دیں، آواز اٹھائیں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں ایک رجلانی یتحابانی فی اللہ، جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ کوئی صحابہ سے اگر محبت کرتا ہے صرف کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ نبی کی زیارت کی، انہوں نبی کے ساتھی تھے ایمان کی حالت میں۔ اگر حضرت معاویہ فاسق فاجر ہوتے معاذ اللہ تو امام بخاری ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ لگاتے، ان کی حدیثیں نہ نقل کرتے، امام مسلم حدیثیں نقل نہ کرتے، امام ابو داؤد، تمام محدثین نے ان سے حدیثیں لی ہیں، کوئی بھی ان کو فاسق فاجر نہیں سمجھتا تھا۔ سیاسی اختلاف تھا تو سیاسی حد تک ہی اس کو رہنے دینا چاہیے، اس پہ ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں، اب یہ الگ ٹاپک ہے، لمبا ٹاپک ہے۔ تو ہم کسی بھی قیمت پہ اس ملک میں صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، اس پہ بھرپور آواز اٹھائیں، اس کو اپنے گھر کا مسئلہ سمجھیں۔ اگر آپ کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اس کو کسی تنظیم کا مسئلہ نہ سمجھیں، اپنے گھر کا سمجھیں۔ جیسے آپ کے باپ کو کسی نے گالی دی ہے، لوگ ایسے بیانات پہ نا ہمارا نیچے کمنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ اللہ کرے تمہارا حشر بھی حضرت معاویہ کے ساتھ ہو، اللہ کرے ہمارا حشر کس کے ساتھ ہو؟ حضرت معاویہ کے، کیوں ہمیں پتہ ہے حضرت معاویہ کا حشر حضرت علی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جو الزام تم حضرت معاویہ پہ لگا رہے ہو نا وہ الزام حضرت علی نے بھی نہیں لگائے ہیں، انہوں نے بھی اس جنگ کو سیاسی حد تک رکھا ہے۔ یہ تو حضرت علی کی محبت میں یعنی دعوی محبت ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، لیبل اس پہ بڑے اچھے اچھے لگا رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کو برا بلا کہنے کے لیے لیبل کس کا لگایا ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ یہ لیبل غلط لگا رہے ہو۔ اہل بیت کی محبت اگر آپ کے دل میں واقعی ہوتی تو اہل بیت کو فالو کرتے۔ اہل بیت کبھی بھی اصحاب رسول کے خلاف نہیں تھے۔ سب سے زیادہ پروٹوکول سیدنا عمر کو حضرت علی نے دیا ہے، اور سب سے زیادہ پروٹوکول حضرت عمر نے حضرت علی کو دیا ہے۔ یہ دونوں بھائیوں کی طرح تھے، مشوروں میں شریک ہوتے تھے۔ تو حضرت علی کبھی برداشت کریں گے کہ کوئی سیدنا عمر کے خلاف زبان دراز کرے؟ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اہل بیت کا ایک لبادہ اڑا ہوا ہے، ایک لیبل اچھا لگایا ہوا ہے، اور اس اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کے شیلٹر استعمال کر کے جس صحابی کو چاہیں برا بلا کہتے رہتے ہیں۔ ایک خارجی آیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ جب منافقت جو پیدا ہوئی ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں ایک طرف، وہ حضرت عثمان کی ایک خطا جو غزوہ احد میں قدم اکھڑے تھے، ان کے بہت سے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے کہ حضرت عثمان غزوہ احد میں فرار ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہوئے تھے نا تو اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے عفا اللہ عنہم، اللہ نے سب معاف کر دیا، مطلب تجھے اب وہ واقعہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو منفی ذہن ہے نا، حضرت عثمان تو وہ تھے کہ نبی نے جب بیعت رضوان کی ہے نا تو اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے، اپنے ہاتھ کو، اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ یہ فضیلت کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی، یہ حضرت عثمان کو بھی برا بلا کہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، ان کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، وہ کسی طریقے سے اظہار کرتے رہتے ہیں۔ خوب آواز اٹھاؤ، اس کو اپنا مسئلہ سمجھو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے گھر کا مسئلہ سمجھو اس کو، کیونکہ اگر ہم نے اس طرح صحابہ کی ناموس کی حفاظت نہیں کی، یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، یہ بہت بڑھیں گے آگے، ان کی بریکیں فیل ہیں، ان کا تو مذہب ہی یہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کبھی بھی کسی کی مخالفت میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، لمٹ کو کراس مت کرو۔ کچھ لوگ ریحان طارق کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹوانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی وہ بھی اس بھائی وہ پوڈ کاسٹر ہے، وہ پوڈ کاسٹ کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ پوڈ کاسٹ کرنے والا اپنے گیسٹ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ ریحان طارق نے الفاظ نہیں کہے ہیں، اس کی پوڈ کاسٹ میں جواد نقوی نے الفاظ کہے ہیں، تو ریحان طارق کے خلاف کیوں ایف آئی آر کی باتیں کر رہے ہیں اور اس کو گستاخ کیوں قرار دے رہے ہو؟ یہ پھر زیادتی ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو پوڈ کاسٹ کرنے والا ہے وہ تو بھائی کسی کے ساتھ بھی انٹرویو لے سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، وہ تو اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے، انٹرویو لینے والا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ ریحان طارق نے اگر یہ الفاظ دہرائے ہوتے اور کہا تھا بالکل صحیح کہہ رہے، پھر بات بنتی تھی، لیکن ریحان طارق کے خلاف کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ یہ پھر زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی یہ اعتراض یہ غلط ہو جائے گا، پھر ظلم ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، کچھ لوگ ہاں ریحان طارق کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے، ریحان طارق کی گرفتاری کچھ نہیں بنتی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی
گستاخی میں شریک ہے؟ بالکل شریک نہیں ہے. پوڈ کاسٹ جو بھی کر رہا ہوتا ہے، میں نے جیسے بتایا، گیسٹ اپنے زبان سے نکلے الفاظ کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. وہ جو انٹرویو لینے والا ہے، جو پوڈ کاسٹ کرنے والا ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہوتا. یہ پھر حد سے تجاوز ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی. ایک آدمی کے وہ نظریات نہیں ہیں، نہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے، تو کس بیس پہ آپ اس کے خلاف اور گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہو بھائی؟ جیو نیوز نے ایک ڈاکومنٹری شیئر کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دکھایا گیا. اس کے خلاف بھرپور، آج بھی میں نے اس پہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، JTR میڈیا سے چلی ہے وہ تو وہی بس ٹھیک ہے. بس بار بار ایک ہی سوال کو میں نے اس پہ میرا ریکارڈ میں نے کروایا ہے، کل آ جائے گا انشاءاللہ. ولید سے پوچھیں کیا ہے، وہ چل دیا نا، وہ چل گیا یوٹیوب پہ، اس کو میں نے جواب ریکارڈ کروا دیا. اس میں پیمرا جو ہے نا، ان کو تھوڑا سا اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے فوری طور پہ نوٹس لیا ہے، جیو نیوز کا انہوں نے فوراً نوٹس لیا ہے کہ یہ کیوں کیا آپ نے. تو ہاں 15 دن کی پابندی لگا دی ہے. تو دیکھو کوئی الٹا کام کرے نا تو اس پہ اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، تو کوئی اگر اچھا کام کرے تو حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. تو پیمرا والوں کو فیور دینا چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ویل ڈن یار، آپ نے بہت اچھا کام کیا. بہت حکومتی ادارے اگر کچھ اچھا کر لیں تو میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. حکومت بولتی ہے ہم کچھ برا کریں تو گالیاں پڑتی ہیں، اچھا کریں تو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے. تو اچھے پہ اچھا کہہ دینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ آج شاید 25 اپریل ہے نا، 25 اپریل 2026. اور ایڈمنٹن، آپ کے سٹی کا نام ایڈمنٹن، جس میں ہم نے یہ تو سنا تھا کہ بڑھاپے میں جوانی کے مزے، لیکن گرمیوں میں سردی کے مزے دیکھا ہے پہلی دفعہ. یہ لفظ بہت سنا ہوگا نا، بڑھاپے میں جوانی کے مزے لے رہے ہیں، اتنی اچھی صحت ہے، لیکن گرمیوں میں سردیوں کے مزے. یہ آپ ہی نے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ اس مہینے میں آپ لوگ برف دیکھ رہے ہیں اور مائنس میں ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. تو آپ لوگوں کی عظمت کو سلام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا میں. یہ آپ کو نہیں، آپ کی عظمت کو سلام کیا. عظمت سے کہیں وہ جواب دیں. میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید نے بطور امام اور رہبر کے کیا ہے. جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ رہبر اور امام ہوتے ہیں، مقتدا ہوتے ہیں. مقتدا کا مطلب جن کو فالو کیا جائے. دیکھو ہم ہدایت یا تو انسانوں سے لیں گے، آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ انسان کو فالو کریں یا جس نے انسان کو بنایا، جو کریٹر ہے، خالق ہے، خدا ہے، اس کو فالو کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون بتائے گا؟ انسانوں کو بتائیں گے یا جس نے انسانوں کو بنایا وہ بتائے گا؟ جس نے بنایا اس کے پاس زیادہ سیدھا راستہ ہوگا. یہ کامن سینس کی بات ہے. آج مجھے کسی نے بتایا کہ کراچی میں صدر میں ایک شخص گیا اور ایک ولاگ بنایا اس نے، اور اس ولاگ کا نام دیا کامن سینس از ناٹ کامن. کامن سینس جو ہے لوگوں میں کامن نہیں ہے. اور پھر اس نے کیا پہلی پوچھی تھی وہ شہریار بھائی، مولانا شہریار سے؟ ہاں، کہا کہ کراچی سے جب ہم لاہور فلائی کر کے جاتے ہیں تو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اور جب واپس آتے ہیں تو 90 منٹ میں واپس آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جس بندے سے پوچھا اس نے کہا اصل میں واپس میں ذرا تیز بھگاتا ہے پائلٹ، جو ہے ٹاپ گیئر پہ آتا ہے، اس لیے واپسی میں 90 منٹ اور جاتے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. تو اس نے اس پہ یہ میسج دیا کہ کامن سینس از ناٹ کامن. میں نے پھر بتایا کہ میں جامعۃ رشید میں طلباء کے جو امتحان کے لیے طلباء آتے تھے نا ایڈمیشن کے لیے، تو ان کا امتحان لیتا تھا تھوڑا سا ان کے دماغ کا. تو ایک سوال پوچھتا تھا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 1 کلو لوہا رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں 1 کلو روئی، تو کون سا بھاری ہوگا؟ تو بہت سے کہتے تھے کہ ظاہر ہے جو لوہا ہے وہ بھاری ہوگا. تو میں کہتا تھا لوہا کتنا بھاری ہوگا، لوہے کا وزن کتنا ہوگا؟ وہ کہتے تھے 1 کلو. اور روئی کا کتنا ہوگا؟ وہ بھی 1 کلو. تو میں کہا بھاری کیوں ہوگا؟ کہہ رہے ہیں وہ لوہا ہے اس لیے بھاری ہوگا. ابے تو لوہا ہے تو 1 کلو ہے نا، کہہ رہے ہیں تو لوہا نا، لوہا بھاری ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کامن سینس از ناٹ کامن. تو یاد رکھو، ہم تو یہ 2 لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس نے کہا کہ جاتے ہوئے 1.5 گھنٹہ، آتے ہوئے 90 منٹ، لیکن ہم سب کچھ باتیں ایسی ہیں جو بالکل کامن سینس کے خلاف کرتے ہیں، بالکل کامن سینس کے. ایک بات تو ہم یہ کامن سینس کے خلاف کرتے ہیں کہ یہ خود بخود کائنات وجود میں آ گئی ہے، یہ بالکل کامن سینس کے خلاف بات ہے. ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے اور اتنی آرگنائزڈ، ایسا بہترین سسٹم ہو اس کے اندر. اور دوسری ایک اور چیز کامن سینس کے خلاف ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنا تو دیا لیکن بنا کے اس نے چھوڑ دیا، جو مرضی کرتے پھرو. یہ بھی کامن سینس کے، آپ لوگوں نے میرے سینٹینس کو کمپلیٹ کرنا ہے، کسی کا سینٹینس کمپلیٹ نہ کرنا کامن سینس کے خلاف، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی عقل کے خلاف ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. ایسے نہیں ہو سکتا بھائی، خود بخود دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ بھی کامن سینس کے خلاف ہے کہ جس نے بنایا وہ بنا کے ایسے ہی چھوڑ دیا، کوئی مقصد ہی اس کے پیش نظر نہیں ہے، بس جو مرضی کرتے پھرو، بس بنا دیا میں نے، جو مرضی کرو.
آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں آپ سے سوال کیا جاتا ہے کیوں کیا، کوئی ریزن ہوتی ہے، آپ ایسے ہی بول رہے ہیں وہیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا وہیں. تو یہ کامن سینس کے خلاف ہے کہ خالق کائنات اتنی بڑی کائنات کو بنائے، جب تک انسان نہیں تھا نا تو اس کائنات کو سمجھنے والا کوئی تھا ہی نہیں. اس نے بنایا ہی انسان کو اس لیے کہ کوئی اس کو سمجھے تو صحیح، کس نے بنایا، کیوں بنایا. یہ دماغ اللہ نے صرف اور صرف کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا، انسان کے علاوہ مخلوق کو نہیں دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ پوری کائنات بنائی گئی ہے انسان کے لیے. یہ کہنا کہ انسان کے لیے نہیں بنائی گئی یہ کامن سینس کے خلاف ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں نا مذہبی لوگ بے عقلی کی باتیں بہت کرتے ہیں، کہتے ہیں مذہب عقل استعمال کرنے کا حکم نہیں دیتا. یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا نا. مذہبی لوگ جنت میں حوروں کی باتیں کرتے ہیں جو کامن سینس کے خلاف. مذہبی لوگ جہنم کی باتیں کرتے ہیں، آج تک جہنم کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، کسی لیب میں جہنم دریافت نہیں ہوئی. کامن سینس کے بھائی میں نے بھی بولا نا سینٹنس کمپلیٹ نہ کرنا، یہ بھی کامن سینس کے اگینسٹ ہے، خلاف ہے. اور یہ حلال، یہ حرام، یہ خنزیر کو کہہ دیا ناپاک، کامن سینس کے خلاف. کیوں ناپاک ہے بھائی؟ سونگ کے دیکھو کوئی بدبو نہیں آ رہی، دھو کے کھا لو اگر ناپاک ہے تو. کیا خیال ہے؟ اتنی بہترین واشنگ مشینیں آئی ہیں، اس کا گوشت اس میں ڈالو، سرف سے دھو کے کھا لو، ڈیٹول سے دھو لو اگر سرف سے نہیں صاف ہو رہا. شراب حرام کر دی، کیوں بھائی؟ کیا ہے اس میں یار؟ پی کے تھوڑا سکون مل جاتا ہے، لمٹ میں پیو. لمٹ سے زیادہ پینا کامن سینس کے خلاف ہے. لمٹ میں پینا اس میں کیا خرابی؟ نکاح زنا میں فرق ختم. کیوں اپنے آپ کو ایک ہے؟ اب تو یہ جو ایتھیس اور ملحد لوگ ہیں نا کھلے ڈلے نکاح کی مخالفت کرنے لگے ہیں. ایک انڈیا کا کوئی اسپیکر ہے وہ کہنے لگا کہ گرل فرینڈ رکھو، گرل فرینڈ. کہہ رہے بیوی رکھنے میں ٹینشن ہے، گرل فرینڈ رکھو. کھلے ڈلا بولنا شروع کر دیا اب تو ان لوگوں نے. تو اکثر لوگ لبرل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مذہب کی باتیں کامن سینس کے خلاف ہوتی ہیں. مذہب کہتا ہے یہ سبحان اللہ کہو گے تو جنت میں درخت لگ جائے گا. کیا باتیں کر رہے ہو یار؟ جنت میں درخت لگ، کدھر ہے جنت؟ کہاں ہے جہنم؟ تو میں آپ کو آج بتانے آیا ہوں، اتنی دور سے کراچی سے اڑ کے آپ کو یہ سمجھانے آیا ہوں کہ مذہب کی باتیں کامن سینس کے خلاف ہیں، یا جو مذہب کے مخالف ہیں ان کی باتیں کامن سینس کے خلاف ہیں. تو آپ کی جو اپنی کامن سینس کے سافٹ ویئر ہیں وہ تھوڑے سے اپڈیٹ کر کے رکھیے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تھوڑے سے کیا رکھنے ہیں آپ نے؟ اپڈیٹ رکھنے، اور اس کو ریفریش کر لیں، شٹ ڈاؤن کر کے دوبارہ ری اسٹارٹ کر لیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ کہنا کہ کائنات خود سے بنی ہے یہ بھی کامن سینس کے خلاف ہے. بیکار کی باتیں ہیں، اتنی زبردست مینجمنٹ. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں لیکن تھکتا نہیں ہوں. لوگ تھک جاتے ہیں، مفتی صاحب اسی مثال کو بار بار ریپیٹ کرتے ہو، لیکن اتنی خاندانی مثال ہے، میرا دل چاہتا ہے میں بار بار جیسے 4 شادیوں میں بیان کرتا ہوں ایسے ہی اس مثال کو بھی میں بار بار ریپیٹ کرتا رہوں. اب میری شادیاں تو ہو گئی، باتیں خواتین بھی ہیں بیان میں، رہنے دو پھر رہنے دو. نہیں کوئی واپس. تو کچھ مثالیں ہیں بڑی زبردست. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے یار. ایسے سافٹ ویئر خاندانی قسم کے ماں کے پیٹ میں اللہ نے، جسم میں اللہ نے ڈال دیے ہیں، ایسے خاندانی سافٹ ویئر یار. یہ تو آج تک سائنسدان ایسے سافٹ ویئر نہیں بنا سکے. ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. کیا مینجمنٹ ہے بھائی؟ یہ نہیں خود بخود ہو سکتا بھائی. مرغی کے انڈے سے جس دن چوزا نکلنا ہوتا ہے نا، مرغی کے انڈے کا خول کور بہت مضبوط ہوتا ہے. چوزے کی چونچ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس خول کو توڑ دے. یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ سائنسدانوں کی باتیں ہیں. کہتے ہیں آخری دن جس دن چوزے نے باہر نکلنا ہوتا ہے اس کی چونچ پہ ایک نوک دار بلیڈ پیدا ہوتی ہے، جھری پیدا ہوتی ہے. وہ اس سے اس چونچ کو مارتا ہے انڈے کے چھلکے پہ، انڈا ٹوٹتا ہے اور اس کی چونچ غائب. ایک دن کے لیے، چند منٹ کے لیے اللہ نے اس کو وہ چونچ دی تھی. اتنی بہترین مینجمنٹ یہ کسی مینیجر کے بغیر ہو سکتی ہے بھائی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو اللہ نے بار بار ریپیٹ کیا نا، کون سی قدرت اور نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ایک تھوڑی ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ تمہاری ذات کے اندر نشانیاں موجود ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آنکھ پہ غور کر لو صرف. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن ایک نہیں 2 آنکھیں بنائی ہیں. اتفاق سے بنتی ایک آنکھ بنتی، 2 نہیں بنتی تو ایک بھی نہیں، 2 بن گئی ہیں کیونکہ ضرورت 2 کی ہے، اور 2 ایسے خوبصورت طریقے سے ایڈجسٹ ہو گئی. یہ حسن اتفاق نہیں ہے. مرد بن گئے، عورت بن گئی، یہ اتفاق ہے. آتاکم من کل ما سألتموہ ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے. ایک ملحد ہے انڈیا کے بڑے مشہور، جن کا ان سے مناظرہ بھی ہوا تھا. بہت اچھا ماشاءاللہ، انہوں نے بہت اچھی ڈیبیٹ کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو جن سے ان کی بحث ہوئی نا، کلپ میری نظر سے گزرا، وہ اس میں فرما رہے ہیں کہ فطرت اور نیچر ہے ہی ظالم.
انسان کرتا ہے اپنی ڈیفنس کا انتظام، یعنی فطرت تو زلزلے لاتی ہے، سیلاب آتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں، بربادیاں آتی ہیں، انسان نے اپنے آپ کو محفوظ، مثال کے طور پر یہاں پر فطرت تو برف لے کر آئی ہے، انسان نے یہاں کیا کیا ہے، چھت بنا لی، ہیٹر بنا لیے، ورنہ تو مرمرا گئے تھے سارے کے سارے۔ فطرت طوفان لاتی ہے، سیلاب لاتی ہے، یعنی ان کا مقصد تھا خدا کے وجود کا انکار، کہ معاذ اللہ اگر یہ خدا ہے یہ تو بڑا ظالم ہے خدا، پھر یہ تو انسان ہے جو عدل کا نظام قائم کیا، لاء بنائے، قانون بنائے تاکہ طاقتور کمزوروں پہ ظلم نہ کرے۔ میں نے جب وہ سنا میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحیح کہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ فطرت کا ایک پہلو دیکھا جا رہا ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ فطرت اتنی مہربان ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتی ہے وہ فطرت، بچے کو اکیلا پیدا نہیں کرتی، جب پیدا ہوتا ہے ماں کے سینے میں دھڑکنے والے دل میں اس بچے کی اتنی محبت پیدا کر دیتی ہے کہ اس بچے کی، اس ماں کے لیے اس کی کل کائنات وہ بچہ ہوتا ہے، اس بچے کے مسکرانے پہ وہ مسکراتی ہے، اس کے رونے پہ وہ روتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہمارا رب ہمارے لیے کیسی محبتوں اور عزتوں کا انتظام کرتا ہے۔ یہ پہلو کہاں گیا بھائی جاوید صاحب؟ یہ آپ کی نظر سے اوجھل کیوں ہو گیا؟ فطرت اتنی مہربان ہے کہ جب ہم جوان ہوتے ہیں، اچھا جب پیدا ہوئے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ کہتے ہیں پانی کے ایک قطرے تھے، لیکن جب میں نے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا فجعلناه سميعا بصيرا، سننے کی طاقت بھی دی اور دیکھنے کی طاقت بھی دی، اندھا بہرا پیدا نہیں کیا۔ یہ فطرت ظالم ہے یا مہربان ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کتنی مہربان ہے، دیکھنے کے لیے 2 ڈیجیٹل کیمرے لگا دیے، سننے کے لیے 2 کان لگا دیے، دنیا میں آتے ہی بچے کو بھوک لگتی ہے، ایسی خاندانی خوراک کا انتظام کیا جس کا آلٹرنیٹ اب تک جاپان کے سائنسدان بھی ایجاد نہیں کر سکے، وہ ہے ماں کا دودھ۔ اور ماں کی محبت صرف دودھ نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہو یہ تو خود بخود ہوتی ہے، ماں کی محبت جنا ہے اس میں، خود بخود ہوتی تو سانپ میں کیوں نہیں ہے بھائی؟ بہت سی مچھلیاں ایسی بچے پیدا کر کے کھا جاتی ہیں اس کو۔ یہ فطرت مہربان ہے جس نے بچے کے دل میں، ماں کے دل میں بچے کی محبت ڈالی۔ بچہ کمزور کسی کام کا نہیں ہے، بچے کو پالنا کتنا مشکل تھا، لیکن میں اور آپ جب دنیا میں آئے تو ہمارے رب نے ہمیں پلوانے کے لیے ہماری ماؤں کے دلوں میں ہماری وہ محبت ڈال دی جس کی مثال، اس محبت کی مثال اس دنیا میں ملتی نہیں ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ فطرت کر رہی ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں ظالم ہے۔ 2-4 پہلو فطرت کے نظر آ رہے ہیں، زلزلے آتے ہیں، یہ تو اللہ کا نظام ہے، وہ تو پکڑتا رہتا ہے تاکہ تم اس کو یاد رکھو۔ تو فطرت کے احسانات زیادہ ہیں اور حوادث بولو کم۔ اب ظلم کیا ہے؟ کامن سینس کے خلاف بات کیا ہے، آج پورا بیان کامن سینس پہ ہوگا۔ ظلم کیا ہو رہا ہے انسان سے کہ یہ سارے احسانات نیچر کے کھاتے میں ڈال دیے، جو اندھی ہے، بہری ہے اور گونگی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اندھا، بہرا، گونگا کسی پہ احسان کرتا ہے؟ بے بھائی بہت مشکل ہے آپ لوگ کو یار، میرا خیال تھا کہ آپ تو بہت پہلے سے سمجھے ہوئے ہیں سب کچھ، تھک گئے میرا خیال ہے، مجھے ایسا محسوس سا ہو رہا ہے۔ کڑک دودھ پتی چھوڑ دی نا آپ لوگوں نے ادھر آ کے، مل نہیں رہی ہے یہاں پہ۔ یہاں کراچی کے کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے کراچی کے، وہ نہیں ہے یہاں پہ، وہ تمہیں نہیں ملے گا، وہ دودھ پتی نہیں ہے، آپ سٹے کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، تو اس لیے تھوڑے بجھے بجھے لگ رہے ہیں، اب تھوڑے فریش ہوئے ہیں۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کہیں جنگل میں پڑے سو رہے تھے، آپ کی آنکھ کھلی، پتہ چلا سواری غائب، اب آپ موت کے انتظار میں لیٹے ہوئے ہو، مرا بھائی اب تو گیا میں، لیٹے ہوئے ہو، آپ نے دائیں مڑ کے دیکھا تو پتہ چلا دودھ کا ایک گلاس رکھا ہوا ہے، اور جو بندہ تھا وہ رکھ کے مارکیٹ سے شارٹ، ایک دم مارکیٹ سے شارٹ، وہ بھی بڑا ہوشیار تھا، وہ سامنے نہیں آ رہا، جب دیکھتے ہو کہ ادھر دیکھ رہے ہیں تو پھر اس طرف سے آتا ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ہو تو ادھر سے آتا ہے، وہ آپ ادھر دیکھ رہے تھے وہ دودھ کا گلاس رکھ کے چلا گیا، پھر آپ ادھر دیکھ رہے تھے تو جلیبیاں رکھ کے چلا گیا، پھر آپ، یعنی سارے انتظامات ہوتے جا رہے ہیں آپ کے، رات کو آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو کمبل رکھ کے چلا گیا، آپ حیران ہوئے یار یہ کون بندہ ہے، اتفاق سے آپ کا کوئی دوست وہاں سے گزر رہا تھا، آپ نے کہا یار کوئی بندہ ہے رکھ کے جا رہا ہے، تو وہ دوست رپورٹ پیش کر رہا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا، جو یہ احسانات کر رہا ہے، وہ میں نے دیکھ لیا ہے، وہ اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے اور گونگا بھی ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ چیز پکڑ سکتا ہے، ایسا آدمی ہے، گوشت رکھا ہوا ہے فریج میں، یہی ہوگا نا، کیا خیال ہے؟ وہ ایک آدمی کے رشتے کے، بیٹی کے رشتے کے لیے ایک رشتہ آیا، تو لڑکی کے ابا نے پوچھا آپ کا بیٹا صحیح سالم ہے نا؟ انہوں نے کہا بس آنکھوں سے معذور ہے لیکن پیسہ بہت ہے، تو انہوں نے کہا چلو یار پیسہ تو ہے نا، آنکھوں سے معذور ہے تو چلو یار پیسہ ہی
اور تو کوئی خرابی نہیں کریں, وہ ہاتھ واتھ بھی اس کے تھوڑے سے کٹے ہوئے ہیں. اچھا چل سکتا ہے نہیں, وہ ٹانگوں سے بھی معذور ہے. تو کہتے ہیں فریج میں گوشت تو نہیں رکھا ہوا کہیں؟ اس کو بیٹا کہہ دو کچھ تو ہو بھائی. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی وہ جو بندہ آپ کی مدد کر کے جا رہا ہے وہ نہ چل سکتا ہے, نہ کچھ پکڑ سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, لیکن کام آپ کے سارے ٹکا کے کر رہا ہے. وہ آپ مان لو گے کامن سینس کے خلاف ہے نا یہ. بولا کہ اندھے کو نظر کیسے آ گیا کہ میں یہاں لیٹا ہوا ہوں؟ اندھے کو پتہ کیسے چل گیا کہ مجھے یہ ضرورت ہے؟ چل کے آ کیسے گیا جب چل نہیں سکتا؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نیچر یہ کر رہی ہے, فطرت یہ کر رہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, بھوک لگتی ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ ابلنے لگتا ہے. بچے کو ماں کی محبت کی ضرورت تھی, ماں کی نعمت دے دی اس نے. بچہ بالغ ہوتا ہے, اس کو نکاح کی ضرورت ہے. عورت کو بھی پیدا کیا تاکہ مرد کو عورت کے لیے, عورت کو مرد کے لیے. بارشوں کی ضرورت ہے, آسمان سے بارشیں برسانے کا انتظام کر دیا. اور گندم کے بیج میں, خربوزوں کے بیج میں, اور ایسے سافٹ ویئر ڈاؤن جو انسٹال کر دیے ہیں کہ اس ایک گندم کو زمین میں ڈالیں ہزاروں گندم نکالے, ایک انار کے دانے کو ڈالیں ہزاروں انار نکلے, ایک خربوزے کے بیج کو ڈالیں ہزاروں خربوز نکال دے. پھر ایسے سافٹ ویئر گائے کے پیٹ میں ڈال دیے کہ سوکھا چارہ کھائے گی اور چکنا گاڑا دودھ ہمارے لیے نکال کے دے گی. ایسی مشین اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ مشین میں ادھر سے آپ چارہ ڈال رہے ہیں, گھاس ڈال رہے ہیں, اور ادھر سے دودھ بنا کے نکال رہی ہو. کوئی مشین آپ نے ایسی دیکھی آج تک؟ لیکن ہمارے لیے یہ سارے جانور پیدا کر دیے. اور جو ملحد ہے, جو ایتھیسٹ ہے, اس نے اتنا بڑا ظلم کیا, اس نے کہا یہ نیچر سب کچھ کر رہی ہے. اور بھائی نیچر کون ہے؟ اندھی ہے, بہری ہے, گونگی ہے. وہ تو گوشت تو تھا نا جو فریج میں رکھا ہوا تھا, یہ تو گوشت بھی نہیں ہے جو فریج میں رکھا ہوا ہے, فرضی چیز ہے, ہوائی چیز ہے. تو بتاؤ خدا کا اقرار یہ کامن سینس کے خلاف ہے, یہ خدا کا انکار کامن سینس کے خلاف ہے. خدا کا انکار کامن سینس کے خلاف ہے. کہتے ہیں خدا کو کس نے بنایا؟ بھائی خدا کی ڈیفینیشن یہ بنانے والا, بنی ہوئی چیز کو خدا تھوڑی کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں یہ سوال کہ اسے کس نے بنایا, یہ سوال کامن سینس کے خلاف ہے. جی ہاں, اس کو کہہ دیا مدر نیچر. نیچر کا بھی کوئی نیچر ہے جو اوپر سے, بیکار کی بات ہے. دیکھو پھینکنے پر نہ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے, نہ یہاں کوئی پابندی ہے. کسی بھی وقت کوئی بھی دنیا میں کچھ بھی پھینک سکتا ہے, لیکن اللہ کو جواب دینا ہوگا, اللہ کو جواب دینا ہوگا. ہم لوگ دنیا میں پڑھ کے اگر بھولیں تو کس کو بھولیں؟ اس ذات کو بھولیں جس نے ہمیں پیدا کیا. اور اللہ کو پتا تھا کہ دنیا سے ان کی ضرورتیں وابستہ ہیں. ان کو جب پتہ چلے گا کہ انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, پاکستان سے ہمیں ایسے سرد علاقے میں جہاں -50 ٹیمپریچر ہو کمانے کے لیے ہماری ضرورت ہے, یہ چلے جائیں گے, یہ بھولیں گے نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ چلے جائیں گے. ایسے ہوشیار ہوتا ہے انسان, اس کو پتہ چل رہا تھا کہاں سیلری زیادہ مل رہی ہے, کہاں کم مل رہی ہے. میں لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی -50 میں تم ڈی فریزر میں بیٹھ جاتے ہیں انڈیا میں, کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی تمہیں؟ کیا خیال ہے اس میں بھی اتنا ٹیمپریچر نہیں ہوتا ڈیپ فریزر میں جو یہاں چل رہا ہوتا ہے. ادھر بیٹھ جاتے ہیں, کہہ رہے بھائی وہاں تنخواہ تھوڑی ملتی ہے ایسی خاندانی تنخواہ. بات بھی صحیح ہے. تو ہر چیز انسان کو یاد ہے. روٹی کے وقت روٹی یاد, پراٹھے کے وقت پراٹھا یاد, بھنڈی کے وقت بھنڈی یاد, بریانی کے وقت بریانی یاد, نہاری کے وقت نہاری یاد, شادی کے وقت شادی یاد, بچے کے وقت بچہ یاد, اور کچھ پڑھنا ہو تو چشمہ یاد. چشمہ لگانا کبھی بھولتا ہے آدمی؟ جیسے ہی پتہ چلتا ہے نہیں بھائی چلو بھائی فوراً لگاؤ. کپڑوں کے وقت کپڑے یاد, استری کے وقت بولو کپڑوں میں سلبٹیں پڑی ہیں بھائی استری کرو. کنگھے کے وقت کنگھا یاد, نہانے کے وقت نہانا یاد. بھولتا ہے تو کس کو؟ جس نے ہمیں پیدا کیا. کیوں؟ اس کو یاد نہ کرنے سے کوئی نقصان ہی نہیں ہو رہا. کنگھا نہ کرنے سے نقصان ہو رہا ہے. رشتہ لینے جاؤ بغیر کنگھی کے دے دیں گے ہیں بھائی, بولیں گے جو کم بخت تو اس ٹائم پہ تو نے بال نہیں بنائے, تو بہت ہی الجلول قسم کا آدمی ہے. نہا دھو کے جاتے ہیں, وہاں جا کے چائے میں بسکٹ ڈبو کے نہیں کھاتے. ایٹیٹیوڈ دکھانے ہیں نا. گھر میں بے شک وہ ٹوٹا ہوا بسکٹ انگلیوں سے ڈال کے نکال رہا ہو. گھر میں یہ حال ہوتا ہے کہ بسکٹ ٹوٹ گیا نا, بسکٹ ٹوٹ گیا تو اس کو انگلیوں سے ڈال کے نکال رہا ہوتا ہے. آخر میں بچی بھی چینی کھا رہا ہوتا ہے چمچ سے. گھر میں یہ اسٹائل ہوتا ہے. رشتہ لینے جائے گا کیسے تمیز سے بیٹھا ہوا ہوگا, تو چائے میں چینی بھی نہیں ڈالے گا, کیونکہ غریب لوگ ہیں چینیاں گھول کے پی رہے ہوتے ہیں. مالدار لوگ پھیکی چائے پیتے ہیں, ان کو شوگر ہونا ضروری ہے. یہ مالداروں کی بیماری ہے, شوگر ہے, کینسر, ایڈ, یہ سب مالداروں کی بیماری ہیں. غریبوں کی نزلہ زکام, کھانسی ماسی, اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. تو وہاں تو ایسے ایٹیٹیوڈ, کوئی چیز بھولتا نہیں ہے. دفتر میں جائے گا تیار ہو کے جائے گا. وجہ کیا ہے بھائی؟ نہیں ہوئے تو فوراً اس کا ری ایکشن ہوگا. بھولا ہم نے کس کو؟ اللہ کو. کیوں؟
اللہ نے پیدا کر کے ہمیں یاد دہانی تو کرائی پیغمبروں کے ذریعے، مجھے یاد رکھو، آسمانی کتابوں کے ذریعے مجھے یاد رکھو، لیکن اللہ نے ایک چیز دھمکی دے دی، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ دیکھو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے رہا تو غافل مت سمجھنا اللہ کو، اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کو ایگزامینیشن ہال بنایا ہے، اناؤنسمنٹ، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کا دن دنیا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں رزلٹ اناؤنس ہو جاتا تو پھر سب اللہ کو یاد رکھتے، پھر اللہ کو یاد رکھنے کا مزہ نہ آتا، کیونکہ جب اللہ سامنے ہوتا اور وہ فوراً نافرمانوں کو سزائیں دیتا تو امتحان کیسے ہوتا، آزمائش کیسے ہوتی؟ آزمائش یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو تو بھی کھانے کو ملے گا، اللہ کی فرما برداری کرو تو بھی کھانے کو ملے گا، اللہ کی نافرمان کو بھی رزق ملے گا، عیش کی زندگی ملے گی، فرما بردار کو بھی عیش کی زندگی ملے گی۔ لیکن اللہ دیکھتا ہے کون کامن سینس استعمال کر کے خدا کو یاد رکھتا ہے اور کون خواہشات کے دلدل میں پھنس کے اس اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا، جو خدا کا انکار کرتے ہیں، یہ دلائل کے بیس میں نہیں کرتے، یہ شہوتوں اور خواہشات کی بیس پہ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ حرام خواہشات کے پورے کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ اللہ ہے، لہذا اللہ کو نکالو سب سے پہلے اپنی ڈکشنری سے، تاکہ زنا بھی حلال ہو جائے، شراب بھی بولو حلال ہو جائے، ابا اور اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا بھی حلال ہو جائے، کیونکہ وہ کھانستے ہیں تو جراثیم پھیلاتے ہیں۔ ہم نے زندگی کو انجوائے کرنا ہے، پھر ان سود بھی حلال ہو جائے، پھر حلال و حرام کا کانسیپٹ ہی کیا ہو جائے؟ ختم۔ سب کچھ کرو، سب کچھ۔ لائف از دا نیم آف انجوائمنٹ، لائف از دا نیم آف انٹرٹینمنٹ، یہ آج کل کے جملے چل رہے ہیں لوگوں کی زبان پہ۔ تو اس لیے میرے بھائی، خدا کا انکار بھی کامن سینس کے خلاف، اور یہ کہنا کہ خدا نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، یہ بھی کیا ہے؟ کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ ایویں ہی پیدا کیا اس نے، پوری کائنات اس نے بنائی انسان کے لیے، اور یہ قرآن کا دعویٰ بالکل کامن سینس کے مطابق ہے، کیونکہ انسان ہی ہے جو اس کائنات کو سمجھ سکتا ہے، انسان کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ دو باتیں کامن سینس کے مطابق سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات، مجھے ایک بات بتاؤ، جب کوئی کسی پہ انویسٹمنٹ کرتا ہے یا کہیں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس انویسٹمنٹ کے پیچھے اس کا کوئی آؤٹ پٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ ریٹرن کیا ہوگا اس کا؟ کیا خیال ہے؟ یا فری ایویں پنجابی کا یہ لفظ بڑا مزے کا ہے، ایویں، ایسا لگتا ہے واقعی بالکل ہی ایویں۔ پنجابی کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بنتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں ویلا بیٹھا ہوا ہے، ویلا، اب اس کو اردو میں کہتے ہیں فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسا لگتا ہے بڑا ایک مہذب آدمی ہے، یعنی بڑا تمیز کا، حالانکہ جو فارغ بیٹھا ہے وہ اتنی تمیز ہونی نہیں چاہیے اس میں نا، تو پنجابی نے اس کا لفظ صحیح پنجابی زبان میں ویلا، ویلا مطلب بیکار آدمی ہے، اردو میں کہتے ہیں فارغ بیٹھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے آپ اس کو اعزاز دے رہے ہیں، اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے بنایا سب کچھ، تو کامن سینس کیا کہتی ہے؟ انسان کو بھی کوئی ٹاسک دی ہوگی اس میں، ہمیں اللہ نے اجازت دی ہے، ہم جب چاہیں جانور کو مار کے کھا جاتے ہیں، جانور کو احتجاج کا حق نہیں ہے، ہم جب چاہتے ہیں سمندروں سے لاکھوں، آپ دیکھو یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ایک ایک ٹائم پہ کتنی مچھلیاں نکال رہے ہیں، جو شکاری ہوتے ہیں نا، جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، ہم پہ تو پابندی ہے 5-6 سے زیادہ نہیں، لیکن جو کمپنیاں جاتی ہیں ان کے آپ جال تو دیکھو، ایسے دنادن مچھلیاں نکل رہی ہیں، سمندر بھی ہے، کھلایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، مچھلیوں کو احتجاج کا حق ہے، یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے بھائی ہمارے ساتھ؟ تو مچھلیاں کہہ سکتی ہیں کیا پن لگا کے رکھا ہے یار، بکرا 2 دانت کا ہوتا ہے، ابھی جوان ہوتا ہے، اس کی شادی کی عمر ہوتی ہے، انجوائے کرنے کی عمر ہوتی ہے، اور ہمیں چاہیے ہی 2 دانت کا، ابے تھوڑا سا انجوائے کرنے دو، ہم کاٹ کے کھاتے ہیں یار، مزہ 2 دانت کے بکرے میں ہی ہے، اس کا گوشت کی جو لذت ہے وہ 4 دانت میں نہیں آئے گی۔ بکرا کہہ سکتا ہے نا کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے، کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن کہتا ہے نہیں، اگر کہے گا تو ہم کہیں گے تجھے خدا نے پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا، تجھے پیدا اس لیے کیا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، جو یوٹیوب پہ بیان سنتے ہیں وہ اس مثال سے تھک چکے ہوں گے، لیکن آپ لوگ ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم سن رہے ہوں۔ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا سہراب گوٹ، جب بھینسیں دودھ دینا بند کر دیتی ہیں نا تو وہاں ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ساری زندگی جس نے تمہیں دودھ پلایا اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ جب دودھ دینا بند کیا اس کی سیوا ہونی چاہیے، اس کو تو
عزت کے ساتھ کھلانا پلانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ دودھ دینا بند کیا، کاٹ کے کھا جاؤ. بھینس کہہ سکتی ہے نا کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے، لیکن نہیں کہتی. اللہ نے اس سے یہ کہنے کا حق چھین لیا ہے. کیوں؟ اللہ کہے گا تجھے میں نے انسان کے لیے پیدا کیا، جب تک دودھ پلا رہی تھی ٹھیک ہے، اب نہیں پلائے گی تو تجھے صرف انسان کھلائے گا تو اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اب بہترین حل یہی ہے کہ کاٹ کے کھا جاؤ، ورنہ کاٹ کے کھانے کے قابل بھی نہیں رہے گی. تو مجھے ایک بات بتاؤ، اتنا پروٹوکول حضرت انسان کو مل رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہو انسان کو شراب پینے کے لیے پیدا کیا ہے بھائی؟ ڈرامے فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ صرف لائف کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ صرف مزے اڑانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ حلال و حرام کا فرق کیے بغیر کھائے پیے موج مستیاں کرے خدا کو بھول جائے اس لیے پیدا کیا ہے؟ اگر اس لیے ہے تو یہ بات کامن سینس کے خلاف نہیں ہے. اس لیے قرآن نے یہ مضمون بہت وضاحت سے بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا معنی غلامی کے لیے، میں جیسے کہوں گا ویسے تم نے چلنا ہے، اور جن لوگوں کو فالو کرنے کا میں نے تمہیں حکم دیا تم نے ان کو فالو کرنا ہے. اور وہ کون ہیں؟ پیغمبر، جن میں سر فہرست ابراہیم علیہ السلام جن کا نام لے کے میں نے آج بیان شروع کیا. تو آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ خود سلیکٹ کریں کہ میں نے اس کو فالو کرنا ہے، جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لوگ ایکٹروں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہمارے ملک میں سنگر بنے سنگروں کو دیکھ کے، یار وہ بہت اچھا گاتا ہے لہذا میں نے بھی کیا کرنا ہے؟ گلوکار بننا ہے. یار وہ بہت اچھا کھیلتا ہے لہذا میں نے بھی کیا بننا ہے؟ کھلاڑی بننا ہے. یار وہ بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے لہذا میں نے بھی کیا بننا ہے؟ آپ لوگ تو بالکل مجھے لگ رہا ہے ایکٹر بننا ہے. تو انسان اپنی مرضی کا کوئی منتخب کرے اور اس کو فالو کرنا شروع کر دے. قرآن کہہ رہا ہے یہ غلط ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. کچھ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں، اللہ نے ان کو سلیکٹ ہی اسی لیے کیا تاکہ تم ان کو فالو کرو. ان سلیکٹڈ بندوں میں اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وہ ہمارے باپ ہیں. اللہ کہتے ہیں جو جن سے تمہاری نسل چلی ہے سب سے پہلے کس کو فالو کرو؟ آدم علیہ السلام کو فالو کرو، موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرو، ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو فالو کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ سارے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے ہمیں فالو کرنے کا حکم دیا. ان میں کامن چیز کیا تھی؟ دو چیزیں کامن تھی. نمبر ایک، یہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے. نمبر دو، ان سب نے سرنڈر کر دیا تھا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے. اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ تسلیم ہو جائیں، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کریں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا. حوالے کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر جب رب کوئی حکم دے گا تو پوچھا نہیں جائے گا کہ کیوں، جیسے جیسے کہا جائے گا ویسے ویسے کرو گے. آج ہمارے ساتھ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے ساتھ جو بہت بڑا مسئلہ ہے، جب شریعت کا کوئی حکم بتایا جائے فوراً لوگ اس کی لاجک پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ ابھی بقرعید آ رہی ہے نا، قربانی ہوگی، کیوں بھائی اتنے پیسے کسی غریب کو کھلا دو. سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی اس میں کسی بچی کی شادی کرا دو، اتنے پیسے بوڑھے ماں باپ کے علاج پہ لگا دو. یہ کیوں بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے اس لیے کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اور اللہ نے جب ان سے کہا اسلم تو قال اسلمت لرب العالمین. پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی باتوں کے آرڈر کیے جن کی کوئی سینس بنتی نہیں تھی. اب آپ کہہ سکتے ہیں دیکھنے میں وہ کامن سینس کے خلاف باتیں تھیں، دیکھنے کی حد تک. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، ایک بات آپ کو لگ رہی ہے کامن سینس کے خلاف، لیکن جب وہ اللہ کہہ دے تو وہ کامن سینس کے خلاف رہتی ہے؟ پھر اس پہ سوال کرنا کامن سینس کے خلاف ہے. کیوں؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قرآن کہتے ہیں اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیوں؟ انسانوں سے پوچھا جائے گا. وہی آرڈر اگر انسان دے تو کامن سینس کے خلاف ہے، وہی آرڈر اگر اللہ دے تو اس آرڈر پہ سوال کرنا کامن سینس کے خلاف ہے. یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا ہے. اکثر ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے بھائی قربانی کیوں ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے اس کا جواب بڑا زبردست دیا. فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. بتاؤ یہ اگر اللہ حکم نہ دیتا تو یہ اس آرڈر کی کوئی سینس بنتی ہے بھائی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ تھک گئے ہو، بہت زیادہ تھک گئے. کوئی سینس بنتی ہے اس کی؟
ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی سوال پوچھ سکتے تھے، اے اللہ، کئی سارے سوالات ہوتے ہیں اس آرڈر پہ. پہلی بات، اگر تو نے میرے ہاتھ سے قتل کروانا ہے تو کسی موسٹ وانٹڈ قاتل کو قتل کروا دے. کیا خیال ہے؟ جس نے کوئی جرم کیا ہو. اگر قتل کروانا ہی ہے میرے بیٹے کو تو میرے ہاتھ کے علاوہ کسی اور کو حکم دیتا. باپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اگر قتل کروانا تھا تو بیٹے نے کوئی نافرمانی کی ہوتی تو وہ بتا دیتا اس نافرمانی کی سزا میں اللہ میں اس کو قتل کر رہا ہوں. اگر قتل کروانا تھا تو اللہ ذبح کرنے کے بجائے کو پھندے پہ لٹکا دیا جاتا. ذبح کرنا کتنا ایک وحشتناک منظر ہوتا ہے. اور اے اللہ، اگر تو نے میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے قتل کروانا تھا تو پھر تو نے مجھے یہ نعمت کے طور پہ دیا کیوں؟ کیونکہ یہ بیٹا عام بیٹوں کی طرح نہیں ہے. یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی تو نے مجھے خوشخبریاں سنائی ہیں. جو تو نے مجھ سے امتحانات لیے ان کے انعام کے طور پہ تو نے مجھے یہ بیٹا عطا کیا ہے. تو انعام اور گفٹ کے طور پہ جو چیز دی جاتی ہے واپس کوئی بھی دنیا میں نہیں لیتا. بتاؤ آپ مجھے کچھ چیز لا کے پکڑاؤ اور مسجد سے باہر نکلتے ہوئے واپس دے دو. میں کہوں کیوں واپس؟ کہ آزمائش ہے آپ کی. بھائی یہ کون دینا ہی نہیں تھا یار. ہے بھائی، یہ تو سسرال والے کر رہے ہوتے ہیں. ساسیں کر رہی ہوتی ہیں، بہو کو بہت سارا زیور دے دیا، جب میں کے جا رہی ہوتی ہے تو اتروا کے رکھ لیتی ہیں لاکر میں. ان ساسوں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی ہیں. تو یہ کہیں بھی کوئی سینس بنتی نہیں ہے اس کی. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے، اے اللہ، تو نے مجھے یہ بیٹا نعمت کے طور پہ دیا ہے، تو نے تو خوشخبریاں دی تھیں، تو پھر واپس کیوں لے رہا ہے؟ یہ 5 سوالات. چھٹا اشکال یہ، اے اللہ، اس بیٹے کی قربانیاں، اس کی ماں کی قربانیاں، یہ وہ بیٹا ہے جسے میں تیرے گھر میں اکیلا چھوڑایا تھا اس کی ماں کے ساتھ تیرے حکم پہ، جس کی ایڑیوں سے تو نے زمزم کو پیدا کیا ہے. تو پھر اتنا پروٹوکول دیا کیوں تھا؟ اتنے ہاں گاڑی کوئی جی اچھا ماشاءاللہ یہ مسئلہ یہاں بھی ہے الحمدللہ. میں سمجھتا ہمارے یہاں کراچی میں ہی ہوتا ہے. CRD 5497. یہاں تو آپ لوگ انگلش میں بولتے ہو یار. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ انگلش میں بولتے ہو، تو اس لیے وہ اور بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. بچے بھی انگلش میں، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. تو چھٹا سوال کہ اے اللہ، پھر تو نے اس کی ایڑیوں سے زمزم نکالا کیوں تھا؟ بہت سارے سوالات اور بھی بنتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ایک سوال بھی نہیں کیا. کیوں؟ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو سیرنڈر کر دیا ہے، سپرد کر دیا ہے. کس کے؟ جب کوئی قیدی کسی فوجی کے سامنے میدان جنگ میں قیدی بننے کے لیے سیرنڈر کرتا ہے تو جو اس کو فوجی کہہ رہا ہوتا ہے ویسا ویسا وہ کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہینڈز اپ، تو وہ ہینڈز اپ. وہ یہ نہیں کہے گا کیوں، وہ کہے گا تو نے سیرنڈر کیا ہی نہیں تو فائر مارے گا سیدھا سیدھا. کہے گا ادھر مڑو، وہ کہہ رہے میں نہیں مڑ رہا، وہاں میرا سسرال ہے، میں ادھر منہ نہیں کروں گا. تو وہ مان لے گا فوجی. تو سیرنڈر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حوالے. اب کیوں نہیں ہوگا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، اور بیٹے نے بھی کوئی اشکال نہیں کیا کہ ابا کیوں، میرا کیا قصور ہے، میں تو معصوم ہوں. 7 سال کا بچہ تھا جو انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنا ابھی شروع ہوا ہے. وہ محبت کی عمر 7 سال سے پہلے ماں کی محبتیں زیادہ ہوتی ہیں. جب 7 سال کا ہوتا ہے تو باپ کی محبتیں پھر زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ باپ کے ساتھ گھر سے باہر جانا شروع ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے بھی سوال نہیں کیا. یا ابت افعل ما تؤمر، ابا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اسی طرح آدم علیہ السلام، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی سلیکٹ کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اس درخت کے قریب مت جاؤ. آدم علیہ السلام چلے گئے اور کھا لیا. یہ مثال بھی اللہ نے ہمیں دی ہے کہ بعض دفعہ مسٹیک بھی ہو جائے گی. جب کھایا ہے اس درخت کو تو فوراً آدم علیہ السلام کو سزا ملی. اللہ نے دونوں سے جنت کا لباس چھین لیا. تو ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. غلطی جب کسی سے ہوتی ہے، دیکھو یہاں ایک بڑی علمی نکتے کی بات ہے. اسلام میں حیا بہت بڑی نعمت ہے. میاں بیوی کا کیا ایک دوسرے سے پردہ ہوتا ہے؟ بولو نا. جنت میں آدم اور حوا کے علاوہ علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور میاں بیوی کے ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا. پھر بھی قرآن کہتا ہے جیسے ہی ان دونوں کا لباس چھینا ہے، فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، فوراً درختوں کے پتے لے کے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. آدم بھی اور ہماری ماں حوا بھی.
اس سے پتہ چلتا ہے نارمل حالت میں جسم چھپانا یہ انسان کی فطرت ہے، یہ حیا کا تقاضا ہے۔ یہ جو آج کل بے لباسی کی بیماری مردوں اور عورتوں دونوں میں آ رہی ہے نا، آدھے آدھے کپڑے چڈے پہن کے گھوم رہے ہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ فطرت نہیں ہے، یہ حیا کے خلاف ہے۔ اس کو پروموٹ مت کرو سوسائٹی میں۔ اور عورت کے لیے تو اور زیادہ حیا ہے، حالانکہ وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی غیر محرم نہیں ہے، تو بتاؤ غیر محرم کے سامنے بے لباس ہونا پھر کتنا بڑا جرم ہوگا، کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اپنے بچوں میں، اپنی بچیوں میں حیا پیدا کرو۔ بس میں بات کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ خطا ہو گئی آدم علیہ السلام سے، جب لباس چھینا تو احساس ہو گیا کہ میری غلطی ہے، فوراً اللہ سے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کو غلطی مانا، اعتراف کیا، اور کوئی دائیں بائیں کی تعویلات نہیں کی، غلطی ہو گئی بس، اے اللہ مجھ سے کیا ہوئی ہے؟ غلطی۔ اور اللہ کہتے ہیں ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ نے ان کو اپنا برگزیدہ بندہ جیسے پہلے تھے ویسے